اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 9۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اصحاب کہف کا۔ تو دو چیزوں کا ہے ذکر ہوا، ایک تو غار والے۔ کہف سے مراد ہے ایک بہت بڑا غار، ایسا غار جس کے اندر بہت سے لوگ رہ سکیں، بیٹھ سکیں، سو سکیں، چل پھر سکیں، اس کو کہف کہتے ہیں۔ جو چھوٹا غار ہے اسے عربی زبان میں صرف غار کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے جبل نور پہ جا کے غار حرا کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ غار حرا جو ہے وہ بہت چھوٹا غار ہے، اتنا جس میں بمشکل ایک شخص جا کے بیٹھ سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، وہ بیٹھا کرتے تھے اور وہیں پہ وہی آئی۔ لیکن کہف اس سے ہٹ کر، کہف ایک بڑے کمرے جتنا، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے غار، جس میں بہت سے لوگ جا کے رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے رقیم۔ اب رقیم جو ہے اس کا کئی ترجمے کیے گئے ہیں۔ یہ لفظ رقیم جو ہے یہ رقم سے نکلا ہے۔ رقم کا مطلب ہے لکھنا، کسی چیز کو رقم کرنا، اور ابن عباس نے بھی یہ کہا کہ یہ مرقوم سے ہے، جس کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ الرقیم سے مطلب ہے جیسے لکھی ہوئی کتاب، اور صحیفہ الکتاب۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رقیم ہے یہ ایک کتبہ تھا، تو جب اصحاب کہف کی یاد میں ایک کتبہ نصب کیا گیا، اس پہ ان کی ساری کہانی لکھی گئی، اور یہ معاملہ مشہور ہو گیا کہ اصحاب کہف اور رقیم والے جو ہیں کتبے والے، ان کی کیا کہانی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور روایت آتی ہے، اور وہ روایت یہ آتی ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جو کہ صحیفے لکھا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں پرنٹنگ مشینیں نہیں ہوتی تھیں، تو صحیفوں کی ہاتھ سے لکھ کے مختلف نقلیں بنائی جاتی تھیں، کاپیز بنائی جاتی تھیں، تو یہ لکھتے تھے، اور شاید تورات اور زبور کے صحیفوں کو یہ لکھا کرتے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف آئیں تو کچھ کہانی کا پس منظر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو تاریخ کے اوراق میں ذرا پیچھے چلتے ہیں، تقریباً 249 عیسوی 249 AD کے لگ بھگ۔ تو روم کی امپائر ہے، روم کا تسلط ہے ہر طرف، یورپ میں بھی اور ایشیا میں بھی اور شمالی افریقہ میں بھی بہت بڑی حکومت چل رہی ہے روم کی۔ اور اس حکومت کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے مارکس جولیس فلپس۔ بہت ہی رومی نژاد قسم کا نام ہے، لیکن وہ رومی ہے نہیں، لوگ سارے اس کو کہتے ہیں عرب فلپ دا عرب، کیونکہ وہ اصل میں عرب ہے، اور وہ شام کے ملک میں دماسکس کے شہر کے پاس پیدا ہوا۔ اب یہ عربی النسل ہے، لیکن بن گیا ہے روم کا بادشاہ، اور اس کا رجحان جو ہے وہ ایک نئے مذہب کی طرف ہے، وہ ہے عیسائیت۔ اس کے دل میں کافی ہمدردی ہے عیسائیوں کے لیے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خفیہ طور پہ یہ عیسائی ہو بھی گیا ہے۔ اس کی حکومت کے دوران روم کے 1000 سال پورے ہو گئے، تو مملکت روم کو بنے ہوئے 1000 سال ہو گئے۔ تو اس نے بہت بڑا تہوار منایا، بہت بڑے دعوتیں کیں اور خوشیاں منائیں، اور جگہ جگہ پہ لوگوں کے اجتماع ہوئے، لیکن لوگ کچھ خوش نہیں اس سے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی نسل کا نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ نئے مذہب کی طرف اس کا دھیان ہے۔ تو اس کے مصاحب میں ایک بندہ جس کے اوپر یہ بہت اعتبار کرتا تھا، اس کا نام تھا ٹراجن ڈیسیس۔ ڈیسیس کو عربی زبان میں دقیانوس کہتے ہیں، اور جو لوگ عربی اردو کے استعمال سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دقیانوس سے مراد لی جاتی ہے فرسودہ، پرانی نظریوں کا مالک کوئی۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو دقیانوس تھا، ڈیسیس، یہ پرانے نظریات کا حامل تھا، اس کو نئی باتیں پسند نہیں تھیں، اور اسی لیے آج کل جو بھی پرانی بات کرے تو اس کو دقیانوس کہا جاتا ہے، یا دقیانوسی باتیں کہا جاتا ہے ایسی باتوں کو جو فرسودہ ہوں۔ تو اس نے مل کے سازش کر کے فلپ دا عرب جو ہے اس کو مروا دیا، اور اس کے بچوں کو، خاندان کو، جو بھی اس کے ہاتھ چڑھا ان کو بھی مروا دیا، اور خود بادشاہ بن گیا۔ یہ ہے جناب واقعہ 249 AD کا، عیسوی کا۔ اب جب یہ بادشاہ بن گیا تو اس نے پلاننگ شروع کی کہ بھائی کس طرح ہم پرانے مذاہب کو ترویج دیں، اور اس نے سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ ہر شہر میں اس شہر کے جو بت ہیں ان کی شان میں وہاں پہ خاص طور پہ قربانیوں کا انتظام کیا جائے۔ اور اس نے یہ نہیں کیا کہ صرف روم کے بتوں کی بات کی جائے، اس نے کہا کہ جس شہر میں جو بھی بت ہے
بت ہونے چاہیے، ایک خدا کی بات نہیں کرنی، جو کہ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی تعلیم دی تھی، اس کو ہٹا کے بتوں کی پرستش کی ترویج ہر شہر میں کی جائے، جس شہر کا جو بت ہے، چاہے وہ یونانی بت ہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے بت ہیں، سب کی ترویج کی جائے گی۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس نے اس کو الٹا کر دیا، اس نے کہا ہر الہ سوائے اللہ، اللہ کی بات نہیں کرنی، باقی سب کی کرنی ہے اور ہر شہر میں کرنی ہے۔ تو 250 عیسوی میں اس نے احکام جاری کیے، اور وہ احکام ان کی لکھی ہوئی شکل آج بھی موجود ہے، اور مصر میں خاص طور پہ وہ ملی ہے۔ اور حکم کیا تھا کہ تمام باشندے ہر شہر کے ایک خاص دن قربانی کریں گے میجسٹریٹ کے سامنے۔ تو اسے میجسٹریٹ مقرر کیے ہر جگہ پہ، ہر کمیونٹی میں۔ تو ہر علاقے کے اندر ایک میجسٹریٹ ہوگا، اس کے سامنے ایک خاص دن جا کے قربانی کرنی ہوگی۔ اور قربانی کیوں کریں گے؟ تاکہ جو ہماری مملکت روم ہے وہ محفوظ رہے۔ ان خداؤں کو آپ جب قربانی دیں گے تو یہ اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کے غدار ہیں۔ اور پھر قربانی کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جس کو لائبیلیس کہتے تھے لاطینی زبان میں، اور اس کے اندر لکھا ہوگا کہ ہاں اس شخص نے قربانی کی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کو روک کے پوچھا جائے گا سرٹیفکیٹ دکھاؤ، نہیں ہے مار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد 3 قسم کے ریئیکشن ہوئے۔ پہلا ریئیکشن تو یہ ہوا کہ جو لوگ بت پرست تھے انہوں نے خوشی خوشی کر دی قربانی، سرٹیفکیٹ لے لیے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو لوگ ایک اللہ پہ یقین رکھتے تھے، خاص طور پہ جو لوگ نئے نئے عیسائی ہوئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو بہت سو کو مارا گیا۔ اس زمانے میں جو پوپ تھے عیسائیوں کے، پوپ فیبین، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف شہروں میں باقاعدہ فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو غدار ہیں، انہوں نے ہماری ملک کی سالمیت کے لیے قربانی نہیں دی۔ تو کارتھریج اور اسکندریہ جو ہے نارتھ افریقہ میں، دونوں جگہ خوب ڈٹ کے عیسائیوں کو مارا گیا، قتل عام کیا گیا۔ اب تیسرا ریئیکشن کیا ہوا؟ بہت سے عیسائی جن میں بشپ بھی تھے، بڑے بڑے عیسائیوں کے لیڈر، انہوں نے کہا جی کر دیں قربانی، لیکن نیت یہ رکھیں کہ ہم بادشاہ کے لیے قربانی کریں، بادشاہ کو حکم ہے اس کے لیے قربانی کریں، ہم خود نہیں کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹیڑھ پن، عوج، جو سورہ الکہف کی شروع کی آیت میں آیا ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں کوئی ٹیڑھ پن، عوج نہیں ہے، کیونکہ عوج یا ٹیڑھ پن آپ کو آپ کے اصل منزل سے بہت دور لے جاتی ہے، لیکن یہ عوج بنا دی گئی، اور اس کے تحت لوگوں نے کہا کہ خیر قربانی کر لیتے، اور قربانیاں جاری ہو گئیں۔ اسی دور کے اندر کچھ نوجوان تھے جو کہ ایک شہر ہے ایفیسس، اس کے اندر پائے جاتے تھے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس ٹیڑھ پن میں، عوج میں نہیں پڑیں گے، ہم ایک خدا کو مانتے اور ہم نے قربانی نہیں دینی۔ اب ان کی شامت آ گئی، ان کے پیچھے فوج پڑ گئی، اور وہ بھاگے اور شہر سے دور چلے گئے، اور کہیں کسی پہاڑ میں ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ وہاں چھپنے کے بعد وہ سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب یہاں پہ کہانی جو ہے وہ قرآن میں تھوڑی مختلف ہے، بلکہ بہت مختلف ہے، اور جو کہانی عام لوگوں میں مشہور تھی وہ الگ ہے۔ عام لوگوں میں جو مشہور تھی عیسائیوں اور یہود میں، وہ یہ تھی کہ یہ جب سوئے تھے تو دقیانوس کے فوجی پہنچے، انہوں نے دیکھا اور دقیانوس کو اطلاع دی، اور اس نے حکم دیا کہ ان کی غار کا منہ جو ہے وہ بند کر دو، وہاں دیوار بنا دو تاکہ یہ اندر ہی پڑے پڑے مر جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کر دیا، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ روم والے عیسائیت کی طرف مائل ہوئے اور عیسائیت آ گئی۔ روم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مغربی روم بن گیا، روم اور اٹلی کے اندر وہاں اس کا سینٹر تھا، مرکز تھا، اور دوسرا شرقی روم بن گیا۔ شرقی روم جو تھا، مشرق کی جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، اس کا مرکز تھا قسطنطنیہ، اور یہاں پہ کچھ عرصے بعد بادشاہ آیا تھیوڈوسیس II۔ یہ بات ہے جناب تقریباً 4002 سے 4050 تک اس کی حکومت رہی۔ تو یہاں 4047 عیسوی میں عیسائیوں کے ہاں یہ بحث چلی کہ بھائی مرنے کے بعد کیا انسان کو جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا یا صرف روح زندہ ہوگی؟ اور بہت سے لوگ کہنے لگے کہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے، تو صرف روح ہی زندہ ہوگی، قیامت کے دن جسم نہیں آ سکتا۔ اس بحث کے دوران یہ کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں کہ کسی شخص نے جا کے اس غار کے دہانے سے پتھر ہٹانے شروع کیے اور سوچا کہ اس غار کو قابل استعمال بنایا جائے، اس میں کچھ جانور باندھ دیے جائیں، اور اس کو اندر یہ
نوجوان سوئے ہوئے ملے اور یہ جاگ گئے، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اتنے 100 سالوں کے بعد کیسے جاگے۔ اور قرآن اس کے برعکس کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ غار کا دہانہ بند نہیں ہوا تھا اور یہ ادھر ہی سوئے تھے، کسی کو ان کا پتہ نہیں چلا، اور پھر یہ جاگے اس وقت۔ اور جس وقت یہ بحث چل رہی تھی عیسائیوں میں کہ مرنے کے بعد جسم زندہ ہوگا کہ صرف روح، اور ان کے جاگنے سے پھر لوگوں کو اس بات کا یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنے جاگنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ نوجوان اپنی طبعی موت وفات پا گئے۔ جب یہ وفات پا گئے تو ان کے لیے انہوں نے بہت بڑی سی ایک مسجد بنا دی ان کے وفات کی جگہ جہاں ان کو تدفین کیا گیا، اور پھر وہاں پہ ایک کتبہ لگا دیا جہاں سے یہ رقیم کا لفظ نکلتا ہے۔ اب یہ کہانی بہت مشہور ہو گئی۔ ان کے اس واقعے کے تقریباً 26 سال بعد ایک سریانی کاتب ہیں جیمز سروجی، انہوں نے یہ کہانی لکھی، اور یہ بہت مقبول ہوتے ہوتے یورپ، ایشیا، ہر طرف پھیل گئی اور ہر کوئی اسے اپنانے لگا۔ اب یہ ہونے لگا کہ جو ایفیسس کے لوگ تھے وہ کہنے لگے ہمارے شہر کے یہ لڑکے تھے، لیکن عمان اور اردن کے ارد گرد کے علاقوں میں لوگوں نے کہہ دیا نہیں یہ ہمارے علاقے کے تھے، اور بحر مردار کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے تھے۔ یہودیوں میں خاص طور پر یہ بہت ایک نظریہ قائم ہو گیا کہ یہ اصل میں یہودی تھے، اور انہوں نے ایک خدا کی عبادت کرنے پہ قائم رہنا چاہا، اور انہوں نے انکار کر دیا دقیانوس کی احکامات کا، اور ان کو سزا دی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے ہماری کہانی ہم سے چرا لی، اور یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بحر مردار کے کنارے پہ ان کا ایک خاص فرقہ تھا یہودیوں کا، جس کو ایسینی برادرہڈ یا ایسینیوں کا بھائی چارہ کہا جاتا تھا۔ تو ان کو ایسینی کیوں کہتے تھے؟ عبرانی زبان میں اوسیہا تورا کا مطلب ہے تورات بنانے والے یا تورات لکھنے والے، اور یہاں سے لفظ ایسینی نکل آیا۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو فرقہ تھا، یہ تورات لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ مرقوم والی بات بھی یہاں آ جاتی ہے کہ رقم کرتے تھے، لکھا کرتے تھے چیزیں، اور یہ لوگ جو تھے ان کے ہاں یہ تاثر تھا کہ یہ اپنے آپ کو خود غریب رکھتے تھے، اپنے اوپر خرچہ کم کرتے، پیسے کم خرچ کرتے، اور یہ ان کے ہاں جو راہب تھے وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے، اور دنیا سے کٹ کے غاروں میں رہا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا یہودیوں کا کہ یہ اصل میں اسینی فرقے کے بھائی لوگ تھے، اور ان کے بارے میں تاریخ میں بڑا لکھا گیا ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ بڑا مقبول تھا اس وقت۔ تو جوسیفس ایک یہودی تاریخ دان ہے جس کا نام تھا یوسف بن متت یاہو، اس نے ان کے بارے میں کافی لکھا ہے۔ اسی طرح روم کا ایک تاریخ دان ہے پلائنی دی ایلڈر، اس نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور حال ہی میں پچھلی صدی کے دوران ان کے لکھے ہوئے بہت سارے لٹریچر ملے ہیں بحر مردار کے کنارے، اور ان کا نام رکھا گیا ہے قمران کمیونٹی، اور وہاں جو غار ہیں بحر مردار کے کنارے ان میں سے جگہ جگہ سے ان کی لکھی ہوئی چیزیں ملی ہیں جن کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں، کہ بحر مردار کے کنارے سے ملنے والے لکھی ہوئی تحریریں، اور ان کے اندر تورات زبور بھی لکھی ہوئی ہے، اور ان کے اندر ان کے نظریات بھی لکھے ہوئے ہیں، فلسفہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے دن کی ڈائریاں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سے کیا خریدا، کیا رکھا۔ تو ان کا یہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہمارے یہودی ہیں جو کہ بحر مردار کے کنارے رہتے تھے اور وہیں بھاگ کے چلے گئے اور کسی غار میں چھپ گئے، اور یہ سارا معجزہ وہاں پر ہوا۔ اب کفار مکہ نے رابطہ کیا یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ عیسائی جو کہ عرب میں پائے جاتے تھے وہ نجد کے علاقے میں زیادہ تھے، اور وہ سیریک چرچ جو ہے چرچ آف اینٹیوخ، انطاکیہ کے چرچ کے تحت آتے تھے، اور وہاں پہ ایک فرقہ تھا یعقوبی فرقہ، جیکوبائٹس۔ تو یہ جیکوبینز یا جیکوبائٹ فرقہ جو ہے اس کے اندر ان اصحاب کہف کی بہت تحریم کی جاتی تھی، بہت ان کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور ہر سال ان کا ایک خاص دن منایا جاتا تھا، اور وہ لوگ ان کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھتے تھے۔ تو کفار مکہ نے رابطہ کیا یہود و نصارہ کے ساتھ، خاص طور پہ جو مدینہ کے رہبائی تھے جن کو احبار کہا جاتا ہے، مدینہ کے احبار،
ان سے کہا کہ ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کی ہے نبوت کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ جن سے ہم ان کو پرکھ سکیں کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں تو یا نہیں۔ تو جو یہود احبار تھے مدینہ کے، وہ کہنے لگے کہ 3 چیزیں ان سے پوچھ لو۔ ایک، ان سے یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا پوچھو کہ خضر علیہ السلام کون ہے، اور تیسرا پوچھو کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو یہ باتیں انہیں نہیں پتہ ہوں گی۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ جس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس کو کہتے تھے عریبیا ڈیزرٹا، یعنی صحرائی عرب، اور اس کو روم والے سمجھتے تھے کہ بہت ہی پرانا علاقہ ہے، بالکل تمدن سے دور، اور یہاں پر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا اور علم کا انتہائی فقدان تھا، اور یہ جو کہانیاں تھیں یہ یہاں تک نہیں پہنچی تھیں۔ اس کے مقابلے میں عرب کے جو دوسرے علاقے تھے جنوبی عرب، اس کو کہتے تھے عریبیا فیلکس، جس کا مطلب ہے خوش قسمت عرب یا زرخیز عرب۔ یہ یمن کا علاقہ تھا، عدن کا اور صنعاء کا علاقہ۔ اور جو شمال کا عربیہ تھا، عرب تھا، اس کو کہتے ہیں عریبیا پیتریا، یہ پیٹرا کے علاقے کے آس پاس تھا، اور یہاں پہ آپ کا لبنان، اردن اور شام کے علاقے آ جاتے ہیں۔ تو کفار مکہ کے علاقے میں علم بھی نہیں تھا، معلومات بھی کم تھیں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سب اپنے طور پہ پتہ ہوں، اور اگر معلوم ہوں اور بالکل صحیح طرح معلوم ہو تو پھر وہ یقیناً اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی آ سکتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس معاملے میں ایک تنازع چل رہا ہے۔ جو عیسائی ہیں نجد کے، یعقوبی عیسائی، وہ اصحاب کہف کی بہت تکریم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ عیسائی تھے۔ جو یہود ہیں مدینہ کے احبار رہبائز ان کے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ یہودی تھے۔ تو دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ چال یہ بھی چل رہے ہیں کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ عیسائی تھے یا یہودی تھے۔ اگر وہ عیسائی کہتے ہیں تو یہودی بگڑ جائیں گے کہ نہیں ان کو صحیح نہیں پتہ، اور اگر وہ یہودی کہتے ہیں تو عیسائی بگڑ جائیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ عیسائی تھے، تو آپ اللہ کے نبی ہو کے کیوں کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے؟ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دونوں میں سے کون صحیح ہو سکتا ہے، عیسائی یا یہودی؟ جو تحقیق میں نے کی ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ تو اس زمانے میں عیسائی اور یہودیوں کو زیادہ فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جو لوگ عیسائی ہوئے تھے اکثر وہ بنی اسرائیل کے یہود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس زمانے میں عیسائیت کو یہودیت کا ہی ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہودی ہیں کافی حد تک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہاں یہ یہودی ہی ہوں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کیا ہو۔ اور عقائد میں بھی فرق نہیں تھا، ایک خدا پہ یقین رکھتے تھے۔ اس وقت تک تثلیث کا قاعدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے والی بات اتنی مقبول نہیں ہوئی تھی، کچھ فرقوں میں تھی لیکن اکثر فرقوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو دونوں کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ وہ یہودی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ان کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا عیسائیوں یہودیوں کے درمیان، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہی تسلسل ہے، ایک خدا کی تعلیمات کا وہی تسلسل جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے مختلف نام رکھ دیا، کوئی یہودیت کہہ رہا ہے، کوئی عیسائیت کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں عیسائی ہوں، کیونکہ ان کا اپنا نام عیسیٰ تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو اللہ کے اس دین پہ آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تمام انبیاء لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی یہی کیا کہ ان کی دین کی بات کی، ان کے عقیدے کی بات کی، ان کے فرقے کی بات نہیں کی، ان کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اور اس بات کو چھوڑ دیا۔ اور اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ایک اللہ پہ ایمان تھا اور وہ بت پرستی کے خلاف تھے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے فتیۃ۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے جب حضرت خضر کے واقعے کی بات کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، اس کے لیے لفظ یوز ہوا تھا فتاح، اور ہم نے کہا تھا فتاح سے مراد ہے ایک ایسا نوجوان جو عمر کے اس حصے کو پہنچا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ کر سکے، فتویٰ دے سکے،
اپنا فیصلہ خود کریں ماں باپ کی مرضی کے سے ہٹ کے، تو اس کو ہمارے یہاں بلوغت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نوجوان کم عمر تھے، ہو سکتا ہے کہ 15 سے 20 سال کی عمر کے درمیان کی کوئی عمر ہو ان کی، بچے بھی نہیں تھے اور بہت بڑے بھی نہیں تھے، بالکل نوجوانی کی عمر تھی ان کی، اور اس عمر میں انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ یہ پورے ایک بادشاہ اور اس کی فوج سے ٹکرا جائیں گے، اور پھر ان کو کوئی اور رستہ نظر نہ آیا، یہ شہر سے بھاگ گئے اور جا کے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا کریں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو ایسے موقع پہ وہ کیا کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں اب کوئی اور حل نہیں رہا، اور یہ ایک طرح سے ایسی حالت کو پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب ان کو کوئی بھی رستہ جائے فرار نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہمت نہیں ہار رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ پہ پورا یقین کر کے، پورا بھروسہ کر کے، مکمل ایمان لا کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو صحیح فرمائے گا۔ یہاں پر ہم نے سورہ الکہف کی 10 آیات جو ہیں وہ ختم کر دی۔ یہ 10 آیات بہت اہم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب فتنۃ الدجال کا وقت ہو اور اگر دجال تمہارے سامنے آئے تو اس پہ یہ 10 آیات پڑھ لو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان 10 آیات کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی آیت دیکھیں کہ وہ کہتی ہے کہ اس کتاب میں اور اللہ کے دین میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی عوج نہیں ہے، بالکل سیدھی بات، اور ان نوجوانوں نے بھی یہی کیا، جبکہ باقی عیسائی یہ کر رہے تھے کہ چلو حکمران کے نام پہ، بادشاہ کے نام پہ بتوں کے آگے چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں، ہم خود تھوڑا ہی کر رہے ہیں، اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، جان بچائیں، حالات کے ساتھ چلنا چاہیے، وہ ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو والا کام چل رہا ہے کہ روم کے اندر ویسے ہی کرو جیسے روم والے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں، ہم نے کوئی ٹیڑھ پن عوج نہیں بنانی، اور ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی لڑائی بھڑائی نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کفار سے اور جا کے چھپ گئے غار میں، اور جب ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آیا تو یہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے۔ باقی جو 10 آیات کے درمیان جو باقی باتیں ہیں وہ بھی ہم نے تفصیل سے کی ہیں، لیکن یہ خاص چیزیں باتیں پہلی اور آخری آیت کو ملا کے دیکھیے کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے اور اس سیدھے راستے سے بھٹکنا نہیں، ذرا سا بھی ہٹنا نہیں، اور دوسرا جب کچھ سمجھ نہ آئے تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے دعا کر کے سب اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی معجزہ کر کے رستہ نکال دے گا جیسے ان نوجوانوں کے لیے نکالا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں گے اور ان کے اوپر غور و خوض کریں گے، اور کل ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں یہ اتنے عرصے تک سوئے رہے، تو اس واقعے کی کیا سائنسی حقیقت ہے اور یہ سائنس کی پرکھ پہ کیسے پورا اترتا ہے، اور پھر ہم اس کا ایک فورینزک انالیسس بھی کریں گے، تاریخ کی رو میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے وہ کس طرح مختلف ہے عیسائیت اور یہودیت کے تصور سے جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے، اور کس لحاظ سے ان سے منفرد ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عیسائیت اور یہودیت کے تصور میں جو اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے اس میں کیا کیا سکم ہے، کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مکمل طریقے سے 100% درست واقعہ جو ہے بیان کیا ہے، جو کہ آج بھی تاریخی، سائنسی، ہر اعتبار سے ہر پرکھ پہ پورا اترتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کے لیے اجازت دیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ درس سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے
اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔